نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چیونٹیوں کی جماعت سنو، تم اپنے اپنے گھروں کے اندر داخل ہو جاؤ، تم اپنے اپنے بلوں کے اندر داخل ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں اپنے پیروں کے نیچے روند دے اور انہیں خبر بھی نہ ہو، انہیں پتہ بھی نہ ہو۔ میرے بھائیوں، حضرت سلیمان علیہ السلام چیونٹی کی اس بات کو سنتے ہیں، ہونا تو یہ چاہیے کہ سلیمان علیہ السلام کا سینہ فخر سے اونچا ہو جائے، لیکن نہیں، یہ موقع تھا اللہ کے شکر ادا کرنے کا۔ قرآن آگے نقشہ کہتا ہے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، حضرت سلیمان علیہ السلام چیونٹی کی بات سن کر کے ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں اور رب العالمین سے دعا کرتے ہیں وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ قحط سالی یہ نہیں ہے کہ بارش نہ ہو، بلکہ قحط سالی یہ ہے کہ بارش ہو وَأَنْتُمْ تَرُونَ، پھر بارش ہو یعنی خوب بارش ہو، وَلَا تُنْبِتُ الْأَرْضُ شَيْئًا، لیکن خوب بارش ہونے کے باوجود بھی زمین ایک اناج نہ اگائے، زمین ایک دانہ نہ اگائے، یہ ہے قحط سالی۔ میرے بھائیوں، برکت اس چیز کا نام ہے۔ ایک حدیث کے اندر امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں فَمَنْ يَأْخُذُ مَالًا بِحَقِّهِ يُبَارِكْ لَهُ فِيهِ، برکت کس چیز کا نام ہے؟ برکت اس کو کہتے ہیں کہ آپ جائز طریقے سے جو مال حاصل کریں، جائز طریقے سے جو مال کمائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یبارک لہ فی، اللہ اس میں برکت ڈال دیتا ہے۔ آپ اگر حلال طریقے سے مال کو حاصل کرتے ہیں، حلال طریقے سے جائز طریقے سے مال کو کماتے ہیں، یبارک لہ فی، امام کائنات فرماتے ہیں اللہ اس مال کے اندر برکت ڈال دیتا ہے۔ ومن یاخذ بغیر ومن یاخذ بغیر حقہ، اور جو شخص مال کو ناجائز طریقے سے کماتا ہو، حرام طریقے سے کماتا ہو، فمثلہ کمثل الذی یاکل ولا یشبع، اس کی مثال اس انسان کی طرح ہے، اس شخص کی طرح ہے جو کھانا تو کھاتا ہے، یہاں تک کھانا کھاتا ہے، کھانا تو کھاتا ہے ولا یشبع، لیکن آسودہ نہیں ہوتا ہے، کھانا تو کھاتا ہے لیکن پیٹ نہیں بھرتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس لیے حرام آپ چاہے جتنا کمائے لیکن آپ کو سکون نہیں ملے گا، سکون ملے گا تو حلال کمائی سے۔ آج ہماری زندگی اٹھا کر دیکھیے، یہ بے برکتی ہے، ہماری زندگی میں سکون نام کی چیز نہیں ہے، ساری چیزیں اور سارے وسائل موجود ہے لیکن سکون نہیں ہے، بے برکتی ہماری زندگی میں ہے۔ ہمارے سلف و صالحین کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو کون نہیں جانتا ہے، امام مسلم کو کون نہیں جانتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اتنی موٹی موٹی کتابیں حدیث کی لکھی ہے۔ صحیح بخاری اتنا بڑا، اتنی موٹی کتابیں 2 جلدوں میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، اسی طرح امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے۔ آگے بڑھیے، اور امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی، جو کہ ان کی زندگی کا زیادہ اثر جیل خانوں میں اور قید خانوں میں انہوں نے گزارے ہیں، لیکن وہ جیل خانہ اور جیل کی وہ کالی کوٹری بھی ان کے عزم حوصلے کو توڑ نہ سکی۔ وہاں بھی کیا کرتے، وہ مصنف اور تصنیف کا کام کرتے ہیں، کتابیں لکھتے ہیں، جیلوں نے ان سے کتاب اور قلم کو چھین لیے، تب یہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں کے کوئلے کو قلم بنایا اور جیل کی دیواروں کو کاغذ بنایا اور وہاں بھی وہ کتابیں لکھنے لگے۔ میرے بھائیوں، آپ ذرا غور تو کریں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہو، امام مسلم ہو، امام ابو داؤد رحمہ اللہ ہو، اور ایک ایسے زمانے میں انہوں نے اتنی موٹی موٹی کتابیں لکھی ہیں جبکہ کمپیوٹر کا زمانہ نہیں تھا، جبکہ وہ اتنا انٹرنیٹ کا زمانہ نہیں تھا، پڑھنے لکھنے کی سہولیات موجود نہیں تھے، لیکن میرے بھائیوں ایسا کیسے ہو گیا؟ ایسا ایسے ہوا کہ ان کی زندگی میں برکت تھی، ان کی زندگی میں برکت تھی، برکتوں کا نزول تھا، اس لیے کسی نے 54 سال میں، کسی نے 55 سال کی عمر پائی ہے اور دین کے ذخائر اور دین کی موٹی موٹی کتابیں لکھ کر کے امت کے حوالے کر دیے ہیں۔ میرے بھائیوں، حضرت صحابہ رسول ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو کون نہیں جانتا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سن 7 ہجری میں اسلام قبول کرتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال سن 11 ہجری میں ہوتا ہے۔ 4 سال کا زمانہ پاتے ہیں، 4 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی
صحبت اختیار کرتے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے اس 4 سالہ قلیل مدت کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کتنی حدیثیں یاد کی ہیں معلوم ہے؟ آج لوگوں سے پوچھا جائے فلاں ایکٹر کا کتنا مووی ہے، کون سے سال میں کون سی فلم ریلیز ہوئی ہے، ہمارے نوجوان بتا دیں گے۔ لیکن اگر کسی ایک صحابی کے بارے میں پوچھا جائے کہ فلاں صحابی نے کتنی حدیث بیان کی ہے، فلاں صحابی کون سے مشہور ہے، کون پہلے اسلام لے کر آئے ہیں، نوجوانوں کو نہیں معلوم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے میرے بھائیوں 5000 سے زیادہ حدیثیں بیان کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں، پھر امت کے حوالے کرتے ہیں۔ ایسے کیسے ہو گیا؟ ایسے ہوا کہ ان کی زندگیوں میں برکتوں کا نزول تھا۔ آج ہمارے زندگی میں برکت نہیں ہے۔ آج ہمارے ملک کے اندر بڑے بڑے مدارس ہیں، بڑے بڑے ادارے ہیں، ہمارے ملک کے اندر بڑے بڑے علماء موجود ہیں، پڑھانے والے کی کمی نہیں، پڑھنے والے کی کمی نہیں ہے، لیکن ان کی زندگیوں میں، ہماری زندگیوں میں برکت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، آج میرا ٹاپک بھی یہی ہے کہ آج ہماری زندگی سے برکت کیوں روٹ چکی ہے، کیوں چلی گئی ہے، اور ہم برکت کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ جو ایک آیت میں آپ کو سامنے رکھتا ہوں کہ برکت کو کیسے ہم حاصل کر سکتے ہیں، کیسے ہم پا سکتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر یہ بستی والے، مراد ہے مکہ والے، اگر یہ بستی والے ایمان لے کر آتے ہیں، اگر یہ تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ کا وعدہ یہ ہے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ نے یہ وعدہ نہیں کیا ہے کہ ہم ان کو مالدار بنا دیتے، ہم ان کو اتنے جائیداد زمین کا مالک بنا دیتے۔ اللہ نے کہا نہیں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے جو ایمان لے کر آ جائے، جن کا ایمان درست ہو، جن کا عقیدہ درست ہو، جو تقوی اختیار کرے، اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ آسمان و زمین کے برکتوں کے دروازے کھول دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کی یہ وعدہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کو درست کریں، ہم اپنے عقیدے کو درست کریں، ہم اپنے اعمال کو درست کریں۔ اللہ تعالیٰ نے برکتوں کے نزول ہونے کے دروازے کھولنے کا وعدہ کیا ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہماری زندگی میں برکت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ آج ہم کتنا اللہ سے ڈر رہے ہیں، ہمارا اللہ سے کتنا ایمان مضبوط ہے، ہم کتنا اللہ سے تقوی اختیار کرتے ہیں، ہم کتنی اللہ کی فرمانبرداری کرتے ہیں، کتنی نافرمانی کرتے ہیں۔ ہم خود اپنا حساب لگائیں اور پھر سوچیں کہ ہماری زندگی میں آج برکت کیوں نہیں آ رہی ہے۔ میرے بھائیوں، اگر ہم برکتوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو خطبہ مسنا کے بعد جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس کو اپنے ذہن نشین کر لیں، اپنے دل و دماغ میں بیٹھا لیں۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، جو شخص نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت ہو، جو نیک عمل کرے مرد ہو یا عورت ہو، شرط یہ ہے کہ ایمان والا ہو، ایمان والی ہو۔ اللہ نے فرمایا فلا نحینہ حیاتا طیبہ، ہم ایک بہترین لائف ان کو دیں گے، ایک بہترین زندگی عطا کریں گے، اور آخرت میں جو اجر و ثواب ہے وہ الگ ہے۔ لیکن اس دنیا کی زندگی کے بارے میں، اس دنیاوی زندگی کی بہتری کے بارے میں اللہ نے وعدہ کیا ہے ہم اپنے ایمان کو درست کر لیں، ہم نیک اعمال کر لیں، اللہ تعالیٰ نے بہتر زندگی بنانے کا وعدہ کیا ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہماری زندگی سے برکت کیوں چلی گئی ہے؟ اس لیے کہ آج ہم اور آپ ناشکرے بن چکے ہیں، آج ہم اور آپ اللہ کے ناشکرے بن چکے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ کسی سے آپ پوچھیں کیا آپ کا کام دھندا کیسے چل رہا ہے، کیا جواب ملتا ہے؟ کام دھندا مت پوچھے مولوی صاحب، ٹھیک ٹھاک نہیں چل رہا ہے، کام ٹھیک ٹھاک نہیں چل رہا ہے۔ آپ وہ صاحب چاہے لاکھوں کما رہے ہو لیکن زبان کے اندر حرف شکوہ ہے، اور یہ کہنا کام دھندا صحیح نہیں چل رہا ہے، یہی تو ناشکری ہے، اور اسلام نے اس سے روکا ہے، منع کیا ہے۔ آپ سے پوچھے کوئی کہ آپ کیسے ہیں، آپ کا کام کیسے چل رہا ہے، ہمیں چاہیے ہر حال میں الحمدللہ کہیں، ہر حال میں ہم اللہ کے حمد و ثنا بیان کریں۔ لیکن میرے بھائیوں، معاف کیجیے گا، آج ہماری زبانوں پر یہ عام ہے، تکائے کلام ہم نے بنا لیا ہے کہ زندگی مت پوچھیے، کسی طرح بس دال روٹی چل رہی ہے۔
نہیں میرے بھائیوں، حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیکھیں، ان کی سیرت اٹھا کر دیکھیں، اللہ نے ان کو نبی بنایا، بادشاہ بنایا اور اتنا بڑا پاور عطا کیا ہے جو کسی اور نبی اور بادشاہ کو یہ پاور عطا نہیں کیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جن ان کے اختیار میں تھے، جن ان کے قابو اور کنٹرول میں تھے، ہوائیں ان کی کنٹرول میں تھی، جدھر چاہتے تھے ہوا کا رخ ادھر چلی جاتی تھی، چرندے اور پرندے کی بولیاں سمجھتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی پورے لاؤ لشکر لے کر کے کہیں جا رہے تھے اور ان کا جاتے جاتے گزر ایک چیوٹی کی وادی سے ہوا، جہاں چیوٹیاں رہتی تھی اس وادی سے ہوا، تو ان میں سے ایک چیوٹی نے اپنی پوری چیوٹی سے کہا، کیا کہا؟ قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چیونٹیوں کی جماعت سنو، تم اپنے اپنے گھروں کے اندر داخل ہو جاؤ، تم اپنے اپنے بلوں کے اندر داخل ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں اپنے پیروں کے نیچے روند دے اور انہیں خبر بھی نہ ہو، انہیں پتہ بھی نہ ہو۔ میرے بھائیوں، حضرت سلیمان علیہ السلام چیونٹی کی اس بات کو سنتے ہیں، ہونا تو یہ چاہیے کہ سلیمان علیہ السلام کا سینہ فخر سے اونچا ہو جائے، لیکن نہیں، یہ موقع تھا اللہ کے شکر ادا کرنے کا۔ قرآن آگے نقشہ کہتا ہے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، حضرت سلیمان علیہ السلام چیونٹی کی بات سن کر کے ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں اور رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، اے پروردگار، تو نے مجھے اور میرے والدین کو جو نعمتیں فراہم کی ہے، اللہ تو مجھے توفیق دے میں تیرا شکر ادا کروں، اللہ تو مجھے اس بات کی توفیق دے کہ میں نیک عمل کروں جس سے تو راضی اور خوش ہو جائے۔ میرے بھائیوں، تو ہم اپنے اندر شکر کا مادہ پیدا کریں، ہمارے زندگی کے اندر پھر سے برکت لوٹ آئے گی، ہمارے زندگی کے اندر پھر سے چمن لوٹ آئے گی، ہمارے زندگی کے اندر پھر سے ایک اچھی اور بہترین لائف لوٹ آئے گی۔ میرے بھائیوں، ایک بستی کے اندر جب کسی بستی میں ناشکر لوگ رہتے ہوں، جب کسی بستی والے ناشکر گزار، ناشکر بندے بن جاتے ہو، ناشکر بندہ بن جاتا ہو، اس بستی کے اندر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ ابھی آپ لوگوں نے سنا ہوگا، مہینے پہلے کی بات ہے کہ ترکی کے اندر، اسی طرح سیریا اور لبنان کے اندر کتنا بھیانک زلزلہ آیا کہ ہزاروں لوگ نست نابود ہو گئے، ہزاروں مکانات ڈھہ گئے۔ میرے بھائیوں، تو جب کسی بستی کے اندر ناشکری لوگ پیدا ہو جاتے ہیں، وہاں اللہ کا عذاب آتا ہے۔ اللہ نے سورہ نحل کے اندر اس کا نقشہ کھینچا ہے، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ۔ ایک ایسی بستی کی اللہ مثال بیان فرماتا ہے جو بستی بڑی اطمینان سے تھی، امن و سکون سے ان کی زندگی گزر رہی تھی اور چاروں طرف سے بفراغت روزی ان کے پاس کھانے کی روزی رزق چلا رہا تھا۔ اتنے میں فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، بستی والوں نے ناشکری کی، بستی والوں نے کفر کا ارتکاب کیا۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بستی والے کو بھوک اور خوف میں مبتلا کر دیا، بھوک اور خوف میں ان کے خوف کا ذائقہ چکھا دیا۔ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، کیوں؟ ان کی کرتوت کی وجہ سے۔ تو میرے بھائیوں، ہم اپنی زندگی میں اگر سکون چاہتے ہیں، زندگی میں برکت چاہتے ہیں، تو شکر کا مادہ پیدا کریں، آگے بڑھیں اور دیکھیے کہ آج اگر ہم اپنی زندگی کے اندر سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم لین دین کے معاملے کو صاف کریں، لین دین کے معاملے کو صاف کریں۔ آج بڑا افسوس ہوتا ہے، آپ کے سماج میں، آپ کے آس پاس، آپ کے گھر کے پاس رہنے والے ایسے انسان ملیں گے جن کی نمازیں نہیں چھوڑتی ہیں، جن کے روزے نہیں چھوڑتے ہیں، جن کے دینی جلسہ اور پروگرام مس نہیں ہوتا ہے، ایسے انسان جن کی باتیں بڑے لچھے دار ہوتے ہیں لیکن ان کے معاملات ٹھیک نہیں ہے، ان کے معاملات گڑبڑ ہے، وہ فراڈ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، خریدتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں، سامان بیچتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں، اس طرح منافع تو حاصل کر لیتے ہیں لیکن برکت حاصل نہیں کر پاتے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک
الصدق وبین بورک لہما فی بیہما. یہاں پر خاص کر کے جو لوگ دکاندار ہیں، جو لوگ کام دھندے سے جڑے ہوئے ہیں، جو لوگ تجارت کرتے ہیں، اس حدیث کو لے کر کے جائیے. آپ کا دکان آپ چلا رہے ہیں، آپ کام دھندے سے جڑے ہوئے ہیں، لیکن آپ کے کام میں، آپ کی دکان میں برکت نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس حدیث کو اپنے سامنے رکھیں. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم کے اندر اس حدیث کو نقل کیا ہے. کاروباریوں، دکانداروں، اس حدیث کو اپنے ذہن میں بٹھا دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الصدق وبینا، جب آپ سامان خریدیں یا بیچیں، دونوں سے یہ بات کہی گئی ہے. سامان خریدیں یا بیچیں، خریدتے وقت اور بیچتے وقت آپ نے اگر سچائی کا اختیار کیا، آپ نے سچ بولا، دونوں نے، خریدنے والوں نے، بیچنے والوں نے اگر سچ سے کام لیا، سچ سے کام لیا. وبینا، آپ جو سامان ہے، جو موبائل ہے، موبائل کے اندر اگر کوئی کمی ہے اس کو بیان کر دیا کہ ہاں اس میں یہ ڈیفیکٹ ہے، اس میں یہ کمی ہے، سامان کے عیب کو بیان کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بورک لہما فی بیہما، اللہ اس میں برکت ڈال دیتا ہے. اور جو شخص خریدتے وقت اور بیچتے وقت جھوٹ سے کام لیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، عیب کو چھپاتا ہے کہ نہیں یہ ایک نمبر کا مال ہے، یہ ایک نمبر کمپنی کی سامان ہے، حالانکہ وہ 2 نمبر کا ہوتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں محیطت برکت بیہما، اس خرید و فروخت کے اندر برکت کو مٹا دی جاتی ہے. میرے بھائیوں، کاروباریوں، دکانداروں، اس حدیث کو لے کر کے جانا. آپ یہ شکایت کرتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں، آپ کے گھر میں برکت نہیں ہے، تو کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ہم خریدتے وقت اور بیچتے وقت جھوٹ سے کام لیتے ہیں. میرے بھائیوں، جھوٹ سے ہم بچیں، پرہیز کریں. آپ کا سامان ہے، آپ نے 1000 روپے اس میں لگایا ہے، آپ 1100 لے رہے ہیں، لے سکتے، یہ حق ہے، لیکن کم سے کم جھوٹ نہ بولے، جھوٹی قسمیں نہ کھایا کرے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کا فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَكَثْرَةُ الْحَلِفِ فِي الْبَيِّعِ، سامان خریدتے اور بیچتے وقت تم جھوٹ نہ بولا کرو، تم جھوٹ نہ قسمیں، جھوٹی قسمیں نہ کھایا کرو. اس لیے کہ جب آپ قسمیں کھاتے ہیں سامان بک جاتا ہے، برکت مٹا دی جاتی ہے. اس لیے میرے بھائیوں، باتیں ابھی بہت ساری ہیں اور بھی کئی اہم پوائنٹس مجھے رکھنے تھے، لیکن چونکہ وقت اجازت نہیں دے رہا ہے. ابھی جو باتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، ہمیں اور آپ کو چاہیے ان چند باتوں پر ہم اور فکر کریں، سوچیں اور اپنی زندگیوں میں اگر ہم داخل کریں، نافذ کریں تو انشاءاللہ ہماری زندگی کے اندر پھر سے برکت موت آ سکتی ہے. ہمیں پھر سے ایک پرسکون زندگی، ایک خوشحال زندگی ہم گزار سکتے ہیں. انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. آخر میں رب العالمین سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عنایت فرما. اللہ العالمین ہم گنہگار ہیں، خطاکار ہیں، ہماری خطا و گناہ کو معاف فرما. اللہ جس مقصد سے یہ پروگرام سجایا گیا ہے اللہ اس مقصد کو تو پورا فرما دے. اس مدرسے کو جو کہ میرا مادر علمی ہے، یہاں سے میں نے بنیادی تعلیم حاصل کی ہے، اللہ اس مدرسے کو ترقی عطا فرما. اللہ اس مدرسے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما. ان کے چلانے والوں کے دلوں میں خلوص اور اللہ عطا فرما، ان کی محنتوں کو قبول فرما. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.